بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلین اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 51 ہے، اور یہ سبق جنس الرد علی البائع الاول بعد ما رد علی البائع الثانی کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن باع عبدا سے لے کر عند البائع الاول تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، من صار مکذبا شرعا بطل زعمه، کہ جس کی شرعا تکذیب کی گئی تو اس کا دعویٰ باطل ہوگا، یعنی کل معدوم تصور ہوگا. اصل نمبر 2، العین تتبدل حکما بتبدل الملک، ملکیت کے بدلنے کی وجہ سے عین حکمن بدلا ہوا تصور کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقے کا گوشت لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطالبہ فرمایا تو کہا گیا کہ یہ تو صدقے کا گوشت ہے، تو فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ آپ کے پاس جب یہ چیز آ گئی تو آپ کے پاس تو صدقے کی حیثیت سے آئی ہے، لیکن تبدل ملک کی وجہ سے آپ کے مملوک بننے کے بعد اگر آپ ہمارے سامنے پیش کریں گی تو یہ ہدیہ تصور ہوگا. اصل نمبر 3، التناقض یبطل الدعوی، کہ اگر اقوال میں تناقض ہے تو تناقض فی الاقوال کی وجہ سے مدعی کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس دعوے کی بنا پر مخاصمت کرنا درست نہیں ہوگی. اصل نمبر 4، بیع المشتری للمبیع یمنع الرد بالعیب الا اذا زال المانع بسبب هو فسخ فی حق الکل، مشتری کا مبیع کو فسخ کرنا یہ رد بالعیب کو منع کرتا ہے، الا یہ کہ وہ مانع ایسے سبب کی وجہ سے دور کیا جائے کہ جو سب کے حق میں وہ فسخ ہو، جیسے قضاء قاضی کی بنا پر فسخ ہو، تو قضاء قاضی کی بنا پر جو عقد فسخ کیا جائے وہ سب کے حق میں فسخ ہے. لہٰذا اگر یوں فسخ ہوا ہے تو اس صورت میں اگرچہ مشتری نے تصرف کر کے آگے فروخت کیا ہے، اس تصرف کے وجود بھی اس کو رد کا حق حاصل ہوگا. اصل نمبر 5، فسخ العقد قبل تمامه نقض من الاصل، کہ عقد کے تام ہونے سے پہلے اس کو فسخ کرنا یہ نقض من الاصل ہے. نقض من الاصل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد ختم ہو گئی اور یوں تصور ہوگا کہ عقد سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، کل معدوم تصور کیا جائے گا. اصل نمبر 6، بیع المشتری یؤکد البیع الاول، کہ مشتری نے جب مبیع آگے فروخت کی تو اس فروخت کرنے کی وجہ سے بائع اول کے ساتھ جو عقد کیا گیا ہے وہ مزید پختہ ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا. اصل نمبر 7، بیع المشتری یمنع الرد والرجوع، کہ مشتری کا مبیع کو آگے فروخت کرنا رد کو بھی منع کرتا ہے اور رجوع بالنقصان کو بھی منع کرتا ہے. آتے ہیں اس سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو جنس ہے الرد علی البائع الاول بعد ما رد علی البائع الثانی، تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، الرد بالعیب قبل قبض المشتری الثانی، کہ مشتری ثانی کی طرف سے رد اس حال میں ہو کہ اس نے مبیع پر قبضہ نہ کیا ہو، یعنی مشتری اول نے فروخت کیا تو مشتری ثانی کے قبضہ کرنے سے پہلے یہ مبیع عیب کی بنا پر واپس کی گئی، تو اس صورت میں مشتری اول کو اپنے بائع پر رد کرنے کا حق ہوگا، بائع کو واپس کر سکتا ہے. کیونکہ ہم پہلے اصل پڑھ چکے ہیں کہ جب عقد قبل تمام فسخ کیا جائے تو وہ نقض من الاصل ہوتا ہے اور وہ عقد کل معدوم تصور کیا جاتا ہے. فصل نمبر 2، الرد بعد قبض المشتری بقضاء القاضی، کہ مشتری ثانی نے قبضہ کیا ہے لیکن رد بالعیب قضاء قاضی سے ہوا ہے، تو قضاء قاضی سے جو عقد فسخ کیا جائے وہ سب کے حق میں فسخ ہے، لہذا اس صورت میں مشتری اول کو اپنے بائع پر رد کرنے کا حق حاصل ہوگا. الرد بعد القبض بغیر قضاء القاضی، بغیر قضاء قاضی کے قبض سے پہلے رد کیا جائے تو اس کی 2 اوضاع ہے، حدوث عیب لا يحدث مثلہ، کہ ایسے عیب کی وجہ سے مبیع واپس کی جائے کہ اس جیسا عیب مشتری اول کی ملکیت میں پیدا نہ ہو سکتا ہو، تو اس صورت میں لیس لہ الرد علی الاصح، اصح قول کے مطابق جو کہ جامع صغیر کی روایت ہے اس کے مطابق اس کو رد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور وضع نمبر 2، حدوث عیب یحدث مثلہ، کہ ایسے عیب کی وجہ سے اگر مبیع واپس کی جائے
کہ اس جیسا عیب مشتری اول کی ملکیت میں پیدا ہو سکتا ہو، تو اس صورت میں لیس لہ الرد، مشتری اول کو اپنے بائع پر رد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال ومن باع عبدا فباعه المشتری ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء عن يمين له أن يرده على بائعه لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن. غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء، ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة۔ اور جس شخص نے غلام فروخت کیا پھر اس غلام کو مشتری نے فروخت کیا، پھر مشتری پر کسی عیب کی وجہ سے واپس کیا گیا، تو اگر مشتری نے قضاء قاضی سے واپس کیا ہے، اور قضا چاہے اقرار کی بنا پر ہو یا بینہ پر یا قسم سے انکار پر، تو مشتری اول کو اپنے بائع پر رد کرنے کا حق ہوگا، اس لیے کہ یہ اصل بے کی فسخ ہے، تو دوسری بے یوں تصور ہوگی کہ اس سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشتری اول نے عیب کے قیام کا انکار کیا ہے، لیکن وہ قضا کی وجہ سے شرعاً جھوٹا قرار پایا۔ اور قضا بالاقرار کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اقرار کا انکار کیا اور یہ اقرار بینہ سے ثابت کیا گیا۔ ومن باع عبدا، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مثلا زید نے اپنا ایک غلام کسی کو فروخت کیا، اور پھر اس مشتری نے قبضہ کرنے کے بعد وہی غلام تیسرے شخص کو فروخت کیا۔ یہاں پر زید کا جو مشتری ہے، یعنی جس شخص نے زید سے غلام خریدا، اس کو ہم مشتری اول کہیں گے، اور جو تیسرا شخص ہے اس کو ہم مشتری ثانی کہیں گے۔ ابھی مشتری ثانی نے بنا بر قضاء قاضی عیب کی وجہ سے یہ غلام مشتری اول کو واپس کیا، اور یہاں پر قضاء قاضی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہے کہ قضاء قاضی یا تو اقرار پر بنا ہو سکتا ہے، یا بینہ پر، یا قسم سے انکار پر۔ اقرار پر بنا ہونے کا مطلب یہ کہ مشتری ثانی نے یہ دعویٰ کیا کہ مشتری اول اپنے اس غلام میں عیب کا اقرار کر چکا ہے کہ ہاں اس میں عیب تھا، لیکن مشتری اول منکر ہے کہ نہیں، میں نے تو یہ اقرار نہیں کیا ہے۔ ابھی قاضی صاحب مشتری ثانی سے بینہ طلب کرے گا کہ آپ اپنی اس دعوی پر بینہ پیش کریں۔ اگر وہ بینہ پیش کرتا ہے تو اس بینہ کی بنا پر قاضی جو فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں یہاں پر بھی اقرارن کہا گیا ہے کہ یہ قضا یہ مبنی ہے اقرار پر۔ اور دوسری صورت یہ کہ مشتری ثانی نے دعوی عیب کیا کہ اس میں عیب ہے، اور مشتری اول نے انکار کیا کہ نہیں، میرے پاس تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ابھی قاضی صاحب نے مطالبہ کیا مشتری ثانی سے کہ آپ اپنے اس دعوی پر بینہ پیش کریں، گواہ پیش کریں۔ مشتری ثانی نے گواہ پیش کیے، اس بینہ پر، ان گواہوں کی گواہی پر قاضی صاحب نے فیصلہ فرمایا، اور یہاں پر بے بینہ سے یہ معاملہ تعبیر کیا گیا ہے کہ یہاں پر قضاء قاضی جو ہے یہ بینہ پر بنا ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ مشتری ثانی نے دعوی عیب کیا اور مشتری اول نے انکار کیا کہ نہیں، میرے پاس تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ابھی قاضی صاحب جو ہے مشتری ثانی سے بینہ طلب کرے گا، اگر بینہ سے وہ عاجز آ گیا تو مشتری اول سے کہا جائے گا کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کے پاس اس میں مشتری ثانی جس عیب کا دعویٰ کر رہا ہے وہ نہیں تھا، تو وہ اگر قسم سے انکار کرتا ہے تو اس صورت میں یہ قضاء قاضی بنا بر نقول ہوگا، یعنی مشتری اول نے قسم اٹھانے سے انکار کیا تو اس انکار کی بنا پر قاضی صاحب نے فیصلہ صادر فرمایا، تو بإباء عن یمین ان سے یہی مراد ہے۔ تو قضاء قاضی چاہے ان تینوں صورتوں میں کسی پر بھی بنا ہو، چاہے اقرار پر مبنی ہے، چاہے بینہ پر مبنی ہے، چاہے قسم سے انکار پر مبنی ہے، بہر صورت مشتری اول کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنا یہ غلام زید کو واپس کریں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قاضی صاحب نے فیصلہ فرمایا تو مشتری اول اور ثانی کے مابین جو عقد ہوا تھا وہ فسخ من الاصل ہوا۔ فسخ من الاصل کا مطلب یہ کہ ہم یوں تصور کریں گے کہ سرے سے عقد ہوا ہی نہیں ہے، تو جب یہ عقد ختم ہوا مشتری اول نے مبی میں کوئی تصرف نہیں کیا تھا، اگر کیا بھی تھا تو وہ بالکل ختم ہوا، تو ہم یوں تصور کریں گے کہ سرے سے اس مبی میں تصرف ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جب مبی میں تصرف نہ ہو اور عیب اس میں ثابت ہو جائے تو اس عیب کی بنا پر مشتری کو رد کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔
غایت الامر یہاں سے صاحب ہدایہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ مشتری اول تو پہلے اس عیب کا انکار کر چکا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ابھی اسی عیب کی بنا پر یہ زید کو واپس کر رہا ہے، لہٰذا اس کلام میں تو تناقض ہے، اور تناقض سے تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ مشتری اول نے اس عیب سے انکار کیا تھا، لیکن شرعاً قضاء قاضی کی بنا پر اس کی تکذیب ہوئی، تو اس کا جو زعم تھا، جو دعویٰ تھا، وہ باطل ہوا، ختم ہوا، لہٰذا تناقض نہیں رہا۔ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ انکار کے باوجود بھی، چونکہ ان کا انکار ختم ہو چکا شرعاً تکذیب کی وجہ سے، تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ زید کو غلام واپس کریں۔ ومعنى القضاء بالاقرار، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اقرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشتری اول نے عیب کا اقرار کیا، اس بنا پر قاضی نے فیصلہ صادر فرمایا، بلکہ وہی تفصیل ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ مشتری ثانی نے یہ دعویٰ کیا کہ مشتری اول نے اقرار بالعیب کیا ہے، اور پھر جو ہے انہوں نے انکار کیا اقرار سے، اور مشتری ثانی نے اس اقرار پر بینہ پیش کیا، اور قاضی نے اس بینہ کی بنا پر فیصلہ صادر فرمایا۔ تو یہ مراد ہے، نہ کہ یہ مراد کہ مشتری اول نے عیب کا اقرار کیا ہے اور اس پر قاضی نے فیصلہ صادر فرمایا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فهذا بخلاف الوکیل بالبیع اذا رد علیہ بعیب بالبینة حيث يكون ردا على المؤکل لأن البيع هناك واحد والموجود ها هنا بيعان فبالفسخ الثاني لا ينفسخ الأول. قال وإن قبله بغير قضاء القاضي ليس له أن يرده لأنه بيع جديد في حق ثالث وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما۔ اور یہ معاملہ وکیل بالبیع کے معاملے کے برخلاف ہے کہ جب بینہ سے عیب ثابت کر کے مبیع اس پر واپس کی جائے تو یہ موکل پر رد ہے، اس لیے کہ وہاں ایک عقد ہے، اور ہمارے اس معاملے میں دو عقود وجود پذیر ہوئی ہے، تو دوسرے کے فسخ کی وجہ سے پہلا عقد فسخ نہیں ہوگا۔ اور اگر مشتری اول نے مبیع کو بغیر قضاء قاضی کے قبول کیا ہے تو اس کو رد کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیسرے کے حق میں بے جدید ہے، اگرچہ ان دونوں کے حق میں یہ فسخ ہے، اور بائع اول یہ ان کا تیسرا ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، یہاں سے صاحب ہدایہ ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وکیل بالبیع کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور وہ مشتری عیب کی وجہ سے بینہ کی بنیاد پر وہ مبیع وکیل بالبیع کی طرف رد کریں، تو وکیل بالبیع کی طرف رد کرنا ایسا ہے گویا کہ موکل کی طرف رد کیا گیا، یعنی یہ رد جیسے کہ وکیل کے حق میں لازم ہے ایسی موکل کے حق میں لازم ہے، جبکہ ہمارے اس معاملے میں اگر مشتری ثانی مبیع واپس کرتا ہے مشتری اول کی طرف عیب کی وجہ سے بینہ کی بنیاد پر، تو اس صورت میں یہ رد مشتری اول کے حق میں تو لازم ہے، لیکن مشتری اول کا جو بائع اس کے حق میں لازم نہیں ہے، اور حالانکہ یہ دونوں معاملات بظاہر ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، تو جیسے وکیل کے معاملے میں ایک رد کافی ہو جاتا ہے دونوں کے لیے، ایسے یہاں پر بھی ایک رد کافی ہونا چاہیے تھا۔ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، دونوں معاملات میں فرق ہے۔ وکیل بالبیع کی صورت میں ایک عقد ہوا تھا، لہٰذا وہاں پر ایک رد کافی ہوا، اور ہمارے یہ جو معاملہ ہے یہاں پر دو عقود ہوئی ہے، بائع اول نے مشتری اول کو چیز فروخت کی اور مشتری اول نے آگے مشتری ثانی کو فروخت کی، یہاں پر دو عقود ہوئی ہیں، لہٰذا دو مرتبہ رد بھی ضروری ہوگا۔ وَإِن قَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مشتری ثانی مشتری اول کی طرف مبیع واپس کرتا ہے اور وہ بخوشی وہ قبول کر لے بغیر قضاء قاضی کے، یعنی متعاقدین کے باہمی رضامندی سے فسخ عقد ہوا، تو اس صورت میں مشتری اول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ مبیع اپنے بائع کو واپس کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مشتری حقیقتاً یا دلالتاً مبیع اپنے پاس روکے رکھیں تو اس کا حق وصف سلامت ساقط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ تو مبیع واپس کر سکتا ہے اور نہ ہی رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک تصرف تو مشتری اول نے کیا کہ یہ مبیع فروخت کی مشتری ثانی کو، اور دوسرا تصرف مشتری ثانی نے کیا کہ انہوں نے یہ مبیع واپس کی مشتری اول کو، تو یہ اگرچہ ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے، لیکن تیسرے کے حق میں جو کہ مشتری اول کا بائع اس کے حق میں یہ بیع ہے،
تو اس کے حق میں اس مبی میں دو تصرفات ہوئی ہے، ایک مشتری اول نے کیا اور دوسرے مشتری ثانی نے کیا۔ تو ایک تصرف کرنے کی وجہ سے مشتری حابس للمبی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی رد کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر دو تصرفات ہوئی ہے، تو یہاں پر تو بطریقہ اولا مشتری اول کو رد کرنے کا حق نہیں ہوگا اور نہ ہی رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ وفي الجامع الصغير وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه، وبهذا تبين أن الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث مثله سواء، وفي بعض روايات البيوع إن فيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول۔ اور جامع الصغیر میں ہے کہ اگر مشتری اول پر مبی واپس کی جائے بغیر قضاء قاضی کے ایسے عیب کی وجہ سے کہ جس کا مثل مشتری اول کی ملکیت میں پیدا نہیں ہو سکتا، تو مشتری اول کو اس شخص کے ساتھ مخاصمت کا حق حاصل نہیں ہوگا جس نے اس کو فروخت کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ حکم ایسے عیب میں جس کا مثل پیدا ہو سکتا ہے اور ایسے عیب میں کہ جس کا مثل پیدا نہیں ہو سکتا برابر ہے۔ اور بیوع کی بعض روایات میں مذکور ہے کہ ایسا عیب کہ جس کا مثل پیدا نہیں ہو سکتا مشتری رجوع بالنقصان کرے گا بائع اول کے پاس عیب کے قائم ہونے کی یقین کی وجہ سے۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ جامع الصغیر اور مبسوط کی روایت کے مابین فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جامع الصغیر کی روایت یہ ہے کہ اگر مشتری ثانی مشتری اول کے پاس مبی ایسے عیب کی بنا پر واپس کرتا ہے کہ اس جیسے عیب کا حدوث مشتری اول کی ملکیت میں ممکن نہ ہو اور یہ رد بھی بغیر قضاء قاضی ہو، قاضی کے قضاء کے بغیر ہو، تو اس صورت میں مشتری اول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بائع کے ساتھ خصومت کریں۔ خصومت نہ کرنے کا مطلب یہ کہ نہ تو وہ مبی واپس کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے بائع پر رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس سے بات واضح ہو گئی کہ امکان اور عدم امکان یہ دونوں صورتیں برابر ہے، یعنی اس جیسا عیب پیدا ہو سکتا ہے یا اس جیسے عیب کے حدوث کا امکان نہ ہو، بہر صورت مشتری اول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بائع کے پاس مبی کو واپس کریں یا رجوع بالنقصان کریں۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ مبسوط کی ہے کہ مبسوط کی بعض روایات میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ عیب ایسا ہے کہ اس جیسے عیب کا حدوث مشتری اول کی ملکیت میں ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں مشتری اول اپنے بائع پر رجوع بالنقصان کرے گا، کیونکہ یہ بات یقینی ہو گئی کہ یہ عیب جو ہے یہ بائع کے پاس سے آیا ہے، یعنی مشتری اول کا جو بائع ہے جس سے اس نے چیز خریدی ہے، یہ عیب اس سے کی طرف سے آیا ہے۔ تو جب اس بات کا یقین ہوا تو اس صورت میں مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے بائع پر رجوع بالنقصان کریں۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔